وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے ایک روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھیجی ہے کہ من صلی علی جنازۃ فی المسجد فلیس لہ شیء، کہ ابو ہریرہ مرفوعاً بیان کر رہے ہیں کہ جس شخص نے مسجد میں کسی جنازے کی نماز پڑھی اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ کہتے ہیں جس کی تحقیق مسجد میں جنازہ پڑھنے کی شرعی حیثیت کیا ہے، بالکل جائز اور درست ہے مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا، جس طرح کہ سہیل بن ابی بیضاء وغیرہ کا جنازہ مسجد میں پڑھا گیا۔ مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا جائز اور درست ہے جی۔ اور جو بندہ مسجد میں نماز جنازہ کسی وجہ سے ادا کرتا ہے تو اجر و ثواب وہی ہے جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ ادا کرنے کا اجر اور ثواب بیان کیا صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق۔ باقی یہ جو روایت اس میں درج ہے کہ من صلی علی جنازۃ فی المسجد فلیس لہ شیء، یہ روایت ہی ثابت نہیں ہے جی۔ سند میں صالح بن نبہان مولا توامہ جی، یہ ضعیف راوی ہے، اس پر ائمہ محدثین نے جرح کی ہے۔ پھر حافظ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ھذا خبر باطل، یہ خبر باطل ہے۔ تو لہذا صحیح اور راجح بات وہ یہی ہے کہ نماز جنازہ جو ہے وہ مسجد میں بالکل درست ہے۔ پھر یہ روایت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے العلل المتناہیہ میں درج کی ہے، اور روایت نقل کرنے کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ ھذا حدیث لا یصح، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ پھر انہوں نے حافظ ابن حبان وغیرہ کی جو جرح ہے وہ بھی اس پہ نقل کر دیا ہے، لہذا یہ روایت سے استدلال نہیں کرنا چاہیے، یہ ثابت ہی نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سفر معراج والی رات کہاں تک سفر کیا تھا، کہاں تک گئے تھے جی؟ قرآن پاک سے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عند سدرۃ المنتہا جی، آخری حد کی بیری کے پاس جی، یہ سدرہ بیری کا درخت ہے نا، تو المنتہا یہ انتہا ینتہی انتہاءً، اسے افتعال سے ظرف مکان ہے، یعنی انتہا کی جگہ۔ اور پھر صحیح مسلم وغیرہ کے اندر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نام کی وجہ بھی بیان کر دی ہے کہ جب رسول مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو رات معراج کے لیے لے جایا گیا تو آپ کو سدرۃ المنتہا تک پہنچایا گیا، اور وہ چھٹے آسمان میں ہے۔ زمین سے اوپر جو کچھ چڑھتا ہے اس کی انتہا وہاں تک ہوتی ہے، پھر اسے وہاں سے لے لیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر سے جو کچھ اترتا ہے اس کی انتہا بھی وہاں تک ہوتی ہے، پھر اسے وہاں سے لے لیا جاتا ہے ہاں جی۔ بعض ائمہ محدثین جس طرح کے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا یہ خیال ہے کہ صحیح مسلم کے جو نسخے ہیں ان میں بھی اسی طرح ہے کہ چھٹے آسمان کا ہی ان میں ذکر ہے، جبکہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ روایت بھی موجود ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 7ویں آسمان کے اوپر ہے، 7ویں آسمان پر ہے یہ سدرۃ المنتہا۔ تو وہاں تک اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام گئے تھے، تو پھر یہ سدرۃ المنتہا وہاں تک گئے، سیر کروائی گئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اور امام نووی وغیرہ نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ چھٹے آسمان اور 7ویں آسمان والی دونوں باتوں کو جمع کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی جڑ جو ہے وہ چھٹے آسمان میں ہے، اور آگے وہ جو بیری ہے وہ پھیلا ہوا جو ہے وہ اوپر تک ہے 7ویں آسمان تک۔ یہ بھی ایک بات انہوں نے ذکر کی ہے۔ بہرحال قرآن سے یہ ثابت ہے اور نبی علیہ السلام کی حدیث سے بھی یہی بات سمجھ آتی ہے کہ آپ سدرۃ المنتہا تک گئے تھے، جس طرح کہ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت بھی موجود ہے 3887 نمبر پر
کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی، آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر سدرۃ المنتہا میرے سامنے ظاہر ہوئی، دیکھا تو اس کے بیر پھل حجر شہر کے مٹکوں کی طرح اور اس کے پتے ہاتھیوں کے کانوں کی طرح تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔